السلام پاکستان اور شہری سندھ کی عوام، چلیں آج آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں۔ ایک اور کہانی، مگر یہ سچی کہانی ہے۔ اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کی طرف سے خاص طور پہ بالخصوص کہ وہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ جی کراچی والے ہمارا ساتھ نہیں دیتے، ہمیں ووٹ نہیں دیتے اور بلا بلا۔ آج میں آپ کو ایک ٹرو سٹوری سناتا ہوں۔ میرے والد صاحب جو تھے وہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ورکر تھے، جو پیپلز پارٹی کی، یعنی پیپلز پارٹی بننے سے پہلے جو بھٹو صاحب کی جماعت تھی اس کے، اور والدہ میری تھیں وہ بھی کافی ہارڈ کور سپورٹر تھیں پیپلز پارٹی کی، اور وجہ اس کی سب سے بڑی یہ تھی کہ میری جو والدہ تھیں وہ اس پہ بلیو کرتی تھی کہ ایک خاتون کو موقع ملے گا پرائم منسٹر بننے کا۔ اچھا 87-88 کی بات ہے جب محترمہ واپس آئیں، 86-87 کی بات ہے، چھوٹے تھے، ہمیں یاد ہے کہ ان کا ریسیپشن ہوا تھا تو اس وقت ایم کیو ایم کھڑی نہیں ہوئی تھی، بن چکی تھی، میں کھڑی نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت تک ظاہری بات ہے وہ مسائل بھی نہیں تھے کراچی کے اندر۔ تو جب ان کا ریسیپشن بنا تو ہمیں یاد ہے گرو مندر پہ ریسیونگ کرنے گئے تھے، اور ہم بھی گئے تھے، ہمارے والد صاحب میرے والدین بہت ایکسائٹیڈ تھے۔ اور یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ واقعہ بلاول کو سننا چاہیے، پیپلز پارٹی والے ان ساتھیوں کو سننا چاہیے جو ناراض ہوتے ہیں اس بات پہ۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے پاس ٹویوٹا گاڑی تھی، ہماری گاڑی کی چھت پہ مجھے کھڑا کیا ہوا تھا، جھنڈا میرے ہاتھ میں تھا، اور وہ جھنڈے سے ہم ہلا رہے تھے بنظیر محترمہ کے لیے، وہ ٹرک پہ تھیں شاید، اور وہ آ رہی تھیں اور ہم بھی نعرے لگا رہے تھے جی بھٹو کے زمانے میں۔ اور مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ محترمہ نے اپنے گلے سے ایک ہار اتار کے میری طرف پھینکا، اور وہ اتفاق سے میرے اوپر گرا آ کے۔ یہ بات ہے اس وقت، اور پورے اب یقین کریں سب لوگ بڑے ایکسائٹیڈ تھے یہ وہ، اور اٹ واز اے ایکسٹیٹک مومنٹ ایٹ دیٹ ٹائم۔ مگر اس کے بعد پھر کیا ہوا، سوال یہ بنتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کراچی کے اندر تواتر سے واقعات ہوئے۔ میں ڈیٹس اگر آگے پیچھے کر دوں تو معذرت۔ سب سے بڑا جو واقعہ جو میری زندگی میں، دو واقعات ایسے ہیں، قصبہ علی گڑھ کا واقعہ تھا، اور قصبہ علی گڑھ کا واقعہ ایسا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ میں سینٹ جوڈس میں پڑھتا تھا، اور جو لوگ جانتے ہوں گے تو میری جو کلاس کی کھڑکی تھی، کلاس 3 میں تھا میں غالباً اس ٹائم پہ، تو وہ کھلتی تھی قصبہ کی طرف نا، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ادھر سے پتھراؤ ہوا تھا اور میری کلاس میں پتھر گرا تھا، میرے ساتھ جو لڑکا بیٹھا ہوا تھا اس کے سر پہ لگا تھا، اور ہماری ٹیچرز ہمیں لے کے نیچے بھاگی تھی اور ہمیں پروٹیکٹ کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے والد صاحب رات کے ٹائم پہ جا کے، ہم نارتھ میں رہتے تھے تو نارتھ کراچی 11 میں، تو کونے پہ ایک ماروی ویڈیوز ہوتا تھا، اس سے قصبہ علی گڑھ کی جو واقعہ تھا، کسی نے چھپ کے مووی بنائی تھی کس طرح اوپر سے گولیاں آ رہی تھیں اور نیچے لوگوں کو لگ رہی تھیں، وہ ویڈیوز دیکھی تھی ہم نے۔ پھر ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ کس طرح تواتر کے ساتھ اس کے بعد کراچی کے اندر ایک افراتفری سٹارٹ ہوئی، رات رات بھر لوگ جاگتے تھے۔ مجھے آج تک وہ واقعہ یاد ہے کہ ہم یو پی موڑ کی طرف گئے تھے، نیو کراچی میں ایک مارکیٹ لگتی ہے صرافہ مارکیٹ ادھر، اور ادھر کیا ہوا تھا کہ اچانک سے حملہ ہو جاتا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب گاڑی بھگاتے ہیں اور میری گاڑی بیچ میں پھنس جاتی ہے، اور ایک سوزوکی میں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ فائرنگ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے واقعے اور تواتر کے ساتھ واقعے، تواتر کے ساتھ واقعے، اور جو وہ واقعے ہوتے رہے تو اس وقت پیپلز پارٹی خاموش تھی۔ ہم نے پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی اتنا کچھ زور نہیں سنا۔ ایم کیو ایم بن گئی، ظاہری بات ہے ایم کیو ایم کی طرف رجحان آیا، ایم کیو ایم میں اس وقت لوگوں نے اس وقت جو وسائل تھے ان کے سے سامنا ہو رہا تھا اس کی بات کرنی شروع کری۔ تو ہمیں آج بھی یاد ہے کہ اس وقت کرفیو لگتا تھا، اور ناگن چورنگی پہ، اب تو چورنگی تھی اس زمانے میں، اب تو نہیں ہے میں نے سنا ہے، تو وہاں پر ملٹری کا اے پی سی کھڑا ہوتا تھا 50 کیلیبر لگا کے، اور ہم لوگ یاد ہے کہ ہم لوگ جب آتے تھے تو ایک دم آتا تھا خبر کہ جی اب کرفیو بند ہو گیا ہے 6 ساڑھے 6 بجے۔ تو میرے والد صاحب جو گورنمنٹ آفیسر تھے ان کے پاس کرفیو پاس تھا، تو ہم لوگ ہمیں آتے جھنڈا چھپاتے تھے ایم کیو ایم کا، وہ ٹائم تھا ہمارا۔ مگر اگر آج میں سوچوں کہ اس وقت ایم کیو ایم کو کیوں پشپنائی ملی، وہ اس لیے ہیں لوگوں کی کیونکہ پیپلز پارٹی نے جو مہاجروں پہ مظالم ہو رہے تھے، چاہے وہ پکا قلعہ میسیکر کے تھے، چاہے وہ ناٹ پکا قلعہ میسیکر، اس وقت حیدرآباد میسیکر ہوا تھا، پکا قلعہ میسیکر تو بعد میں ہوا تھا، چاہے وہ قصبہ علی گڑھ کے تھے، یا اس طرح کے بعد سے بہت سارے واقعات ایسے تھے جس پر پیپلز پارٹی نے کچھ بات نہیں کی۔
میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. میں آپ کو پرسنل واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہمارا خاندان جو پیپلز پارٹی کا تھا کیوں چھوڑ کے پیپلز پارٹی کی سیاست ان کے میں گیا, تاکہ پیپلز پارٹی والوں کو سمجھ میں آئے بات میں کیا کر رہا ہوں, کہہ رہا ہوں. تو میں کر رہا ہوں بہت سالوں سے, مگر کہہ رہا ہوں. ایسا حال ہو گیا تھا کہ جی مجھے یاد ہے کہ ایک رات کی بات ہے, ہم اپنے دادا کو وزٹ کرنے پاپوش گئے. تو پاپوش میں ایک چورنگی ہے, حبیب بینک پہ ہوتا تھا اس زمانے میں, پتہ نہیں آیا کہ نہیں ہے. دادا میرے وہاں رہتے تھے حبیب بینک کے بیک سائڈ پہ. تو وہاں پر میرے والد صاحب کا جھگڑا ہوا بس والے سے. میرے والد صاحب اکیلے تھے اور انہوں نے گھیر لیا. تو میرے والد صاحب نے فرسٹ ٹائم گاڑی میں بیٹھ کے, مجھے سنا آج تک یاد ہے کہ انہوں نے کہا یار ہماری کمیونٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے. اور میرے والد صاحب جو گورنمنٹ آفیسر تھے, ان کا ریوالور ہوتا تھا, انہوں نے کافی اچھا افیکٹولی ان کو رسپونڈ کیا تھا. اور یہ اس دور کی بات ہے جب مارشل لا لگا ہوا تھا, ایسا نہیں ہے کہ مارشل لا نہیں لگا ہوا تھا. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں, میں آپ کو یقین کریں آدھا درجن واقعات ایسے ہیں جو میں اپنے ساتھ ہوئے ہیں وہ گنوا سکتا ہوں. اور یقین کریں کہ میں نے یہ حال دیکھا کہ میرے والد صاحب جو کہ این ایس ایف کے ورکر تھے, کہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہانی کہ کسی دور میں ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ کوئی لیاقت آباد میں کوئی ایونٹ کر رہے تھے, ان پہ کوئی لاٹھی چارج حملہ ہوا تھا. تو میرے والد صاحب ان کو لے کے کہیں گئے تھے, گارڈ تھے کیا تھے, آئی ڈونٹ نو. اور اس کے بعد مجھے یاد ہے جب پہلا لوکل باڈی سلیکشن ہوا اس کا, تو میرے والد صاحب نے باقاعدہ میں کہا کہ یار اس وقت آئی تھنک ایم کیو ایم کا نشان تالا تھا کہ تالے کو ووٹ ڈالیں, اور مجھے ساتھ بھیجا کہ یار جا کے دیکھنا کہ تمہاری والدہ جو ہیں وہ تیر پہ نشان نہ لگائیں. اور میری والدہ جو تھی وہ کافی ڈائہارٹ تھی, اور ہم نے تیر پہ نشان نہیں لگانے دیا. سمجھ لیں آپ پہلی دفعہ ہم نے زندگی میں اپنی ایم کیو ایم کے لیے ریگنگ کری, بدماشی کری ہے, جو بھی کہیں اپنی ماں پہ. اس کے بعد تواتر کے ساتھ میں نے دیکھا کہ کئی ایسے واقعات ہوئے جہاں پر پیپلز پارٹی نے ایک طرح سے اندرون سندھ کی سیاست کے لیے کراچی والوں کو یتیم چھوڑ دیا. اور ظاہری بات ہے کراچی والوں نے بھی ریسیپروکیٹ کیا, اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے ایم کیو کی طرف چلے گئے. اور ہمیں آج بھی یاد ہے کہ جس سوال بزرگوں کی محفل میں ہوتا تھا کہ ہمارے جب بڑے بوڑھے بیٹھتے تھے کہ یار یہ کوٹا سسٹم نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے, وہ بڑے مسائل ہیں, یہ فلاں نوکریاں نہیں ملتی, اور یہی سب سوچتے سوچتے ہم جوان. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جمہوریت کی بات کرتی تھی, اس نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اس وقت تک پیپلز پارٹی کے لیے اتنا کوئی نیگیٹو سینٹیمنٹ نہیں تھا, مگر پھر بھی پیپلز پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا. اور محترمہ بینظیر بھٹو خود تھیں جن کو یہ آج چورن بیچ رہے ہیں نا, انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس سے پہلے ان کے والد صاحب جو تھے وہ کوٹا سسٹم کا تحفہ دے کے چلے گئے تھے کراچی والوں کو. اس کے بعد بھی کراچی والے جو تھے وہ کافی حد تک جو تھے وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے, اور آج بھی کچھ ہم دیکھتے ہیں مہاجر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے. مگر وہ اس دن کا فیصلہ ہے کہ جو بزرگوں نے فیصلہ کیا, تو ہم نے بھی فیصلہ کیا کہ اب, اور کیونکہ ہم نے سنتے آئے میرے والد صاحب سے کہ کس طرح سرکاری نوکری کے ہوتے ہوئے باوجود پیپلز پارٹی کے چنندہ افسرز نے ان کے ساتھ وکٹمائزیشن کی, ان کے ساتھ زیادتیاں کی, بینگ اے مہاجر. اور نتیجتاً یہ نکلا کہ قدورتیں بڑھتی رہیں. اچھا چلیں, اتنے سال ہو گئے تھے پیپلز پارٹی کے بعد, اتنا اچھا موقع تھا کہ وہ کام کر کے لعنت بھیج دیتی ہمارے پر, مگر ایسا نہیں ہوا. ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی نے ہر دور میں ہر موقع پر کراچی کو ضرب پہنچانے کی کوشش کی. ہم نے یہ دیکھا کہ جب بقول ایک سینئر رہنما کے ایم کیو ایم کے جب 94 میں ڈی جی ایم او تھے مشرف صاحب, انہوں نے آپریشن ودرا کیا تو بے نظیر نے نصیر اللہ بابر کے تھرو آپریشن سٹارٹ کروا دیا. پھر ہم نے دیکھا پھر دوبارہ جب 2008 میں گورنمنٹ آئی, الطاف کو نیا بنا کے ہارپول بنا کے, اس کے بعد انہوں نے 18ویں ترمیم پاس کروا دی. اس کے بعد انہوں نے پھر لوکل باڈیز کی معاون کر دی. مطلب کوئی ایسا دور نہیں گزرا کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کی سیاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی. یہ وہ واقعات ہیں جو کہ میں اپنی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں, اور بلاول کو سنانے چاہیے کیونکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ ایک خاندان جو کہ پیپلز پارٹی کا حامی تھا وہ کس طرح اپنا مائنڈ چھوڑ کے ایم کیو ایم کی پالیٹکس کی طرف آیا. اور مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں, میری والدہ جو تھیں وہ آخر میں جو تھیں وہ خود بھی بغیر ڈنڈے کے بغیر زور کے, حالانکہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میری والدہ جو تھیں وہ پٹھان تھی, انہوں نے خود ایم کیو ایم کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا. اب مجھ پہ الزام لگ جائے گا کہ میں پنجابی ہوں اور پتہ نہیں وہ لگتے رہتے ہیں, خیر ہے کوئی بات نہیں.
باپ تو میرا کٹر مہاجر ہے، سب کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے، میرٹھ سے ہے، شاہ احمد درانی کے خاندان لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہم لوگ کے خاندان کے ساتھ سیم خاندان ہے. مجھے اس کی کوئی ڈیفینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو سمجھنا ہے سمجھتا ہے. ایسا ہی ہے تو پھر الطاف کی ماں بھی باپ بھی پنجابی تھا، تو پھر اس کو بھی دیکھ لیں. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں بڈھا ہو گیا ہوں، مطلب یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا 86 کی باتیں ہیں، 40 سال گزر گئے ہیں ان باتوں کو. آج بھی وہی نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ضرب پہ ضرب ڈالے جا رہی ہے. اچھا، میں نے اندرون سندھ بھی بڑا کام کیا ہے، میں نے وہاں بھی وہی حال دیکھا، اور آج بھی وہاں پر وہی حال ہے. اللہ کا شکر نہیں کہ اللہ کا عذاب ہے کہ وہیں کا وہیں حال ہے. چلے انہوں نے فیصلہ کر لیا اندرون سندھ والوں نے کہ ان کو زندگی ایسی گزارنی ہے. میں نہیں چاہتا کہ میری آگے والی نسلیں جو نا اس طرح کی زندگی گزاریں، ہے نا. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی پیپلز پارٹی مہاجر سیاست کو ایم کیو ایم کو ضرر پہنچا رہی ہے اور ملک کو بھی ضرر پہنچا رہی ہے. وہ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہیں وہاں پہ جو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں یار بلاول بڑا زبردست لیڈر ہے، گریٹ لیڈر ہے. پیپلز پارٹی کئی کی بات کرتی ہے، حالانکہ پیچھے سے کھیلتی ہے سندھ دیش کے ساتھ. کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کس طرح الطاف کے پیروکاروں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، کس طرح خالد مقبول کو ایکسٹینشن دلوانے میں پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے. وہ سب باتیں اپنی جگہ، مگر سوال یہ بنتا ہے کہ آج کے دن آج بھی کراچی وہی بربادی کے حشر میں ہے جیسے کئی سالوں سے، اور کوئی بہتری کی امید نظر نہیں آ رہی. آج بھی ہم باتیں سنتے ہیں جی ہم نے شارع بھٹو بنا دیا، حالانکہ شارع بھٹو ورلڈ بینک کے پیسے سے NHA نے بنا کے دی ہے اور اس کا جو ہے کراچی والے ٹول پے کرتے ہیں. آج بھی ہم NSCVD کی باتیں سنتے ہیں، کہ NSCVD پیپلز پارٹی کے بننے سے بہت سال پہلے سے بنا ہوا ہے. شکر کریں بلاول بھٹو جو ہے یہ نہیں کہتا کہ یہ بھوئرا عرب نہیں ہے، بھوئرا بھٹو ہے. صرف یہ رہ گیا کہ جی دریا سنگھ کا نام دریا بھٹو رکھ دیا جائے، یا کراچی ایئرپورٹ کا نام بھی بدل دیا جائے، ہر چیز پہ بھٹو 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 برانڈ کرا کے دکھا دیا جائے کہ جی ہر چیز بھٹو نے یا ان کے خاندان نے بنائی. افسوس کی بات ہے. اور آج جب شہری سندھ کی سیاست کو پیپلز پارٹی کے خلاف متحرک ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے نہیں کہ کسی کو ذاتی پرابلم ہے ذوالفقار علی بھٹو سے، اس لیے نہیں کہ بینظیر نے کس طرح مہاجروں کا قتل عام کرانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور پھر ظاہری بات ہے کہتے ہیں دوز ہو لیو بائی دا سوارڈ ڈائی بائی دا سوارڈ، وہی بینظیر کے ساتھ بھی ہوا. مگر اس لیے کہ یہ شہر جو پاکستان کو معاشی طور پہ ایک سپر پاور نہیں تو کم سے کم ایشین پاور بنا سکتا ہے، اس کو آج بھی پیپلز پارٹی لوٹ کھسوٹ کے ختم کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے. ان کے منسٹر کہتے ہیں مجھے پورے سندھ میں کوئی ایک روڈ دکھا دے جو بنی ہوئی نہ ہو. مطلب مذاق کرتے ہیں، وہ جوکس کرتے ہیں، مطلب زخموں پہ نمک چھڑکنے کی وہ باتیں کرتے ہیں. ہمیں بھائی کوئی ایسی روڈ دکھا دیں جو بنی ہوئی ہو، مگر کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں. اور جب آپ پیپلز پارٹی کے خلاف بات کرتے ہیں تو بھائی اس کو سندھی مہاجر کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ایم کیو ایم پاکستان کے اندر بھی جب اس کا چیئرمین زرداری کے مرہون منت ہوگا اپنے ایکسٹینشن کے لیے، تو وہ پیپلز پارٹی کے خلاف آواز کیوں اٹھائے. تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا ان دوستوں کے لیے پیپلز پارٹی میں جو اس بات کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ کراچی تو میں ووٹ ہی نہیں دیتا، کراچی تو میں سپورٹ ہی نہیں کرتا. کراچی کو جب جب تکلیف ہوئی آپ نے اس کا ادراک کے لیے کچھ نہیں کیا، اس کے بعد بھی آپ نے کراچی کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے کچھ نہیں کیا، الٹا نمک چھڑکا آپ نے. اور آج بھی آپ کراچی کو ہی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں، اور رہ بھی اس پہ رہے ہیں، کھا بھی اس کی رہے ہیں، پل بھی اس پہ رہے ہیں، اور کر کچھ نہیں رہے. اب ٹائم آ گیا ہے کہ اس پہ آواز اٹھائی جائے. اور یہ ایم کیو ایم کے اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے، ایم کیو ایم کے اندر کچھ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے. میں آج PMLN سے سوال کروں گا کہ وہ کیا سیاست کرتی پھر رہی، وہ کیا چکر میں لگی ہوئی ہے. مجھے تو کبھی کبھار لگتا ہے شہباز شریف جو ہے وہ PMLN سے این نکالنے کے چکر میں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف مسلم لیگ نواز کے ساتھ وہی کر رہا ہے جو خالد بل ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے، دفن کر رہا ہے اس کو اور الزام دوسروں پہ لگا رہا ہے. میرے PMLN کے دوستوں سے بات ہوتی ہے، وہ خود بھی پریشان ہے ان کی حرکات کے سکنات کے اوپر PMLN کی. آئی ایم شیور مریم خوش نہیں ہوگی اس بات سے. تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ میرے بھائی کہ ضرورت ہے کہ پیپلز پارٹی کو جوڑا جائے، اس سے سوال اٹھایا جائے. یہ پیار سے نہیں مانیں گے. میں نہیں کہوں گا لاتوں کے بھوت ہیں، مگر باتوں کے بھوت بھی نہیں ہیں.
ان کے اپنے لوگ پریشان ہیں ان سے, ہمارے سندھی بھائی پریشان ہیں. کراچی شہر بنتا ہے تو کوئی اکیلے مہاجر کو فائدہ نہیں ہوتا, ان کے اپنے سندھیوں کو بھی ہوگا, بلوچوں کو, پٹھانوں کو, سرائکیوں, کشمیریوں, گلگت سب کو ہوگا. حیرت ہوتی ہے بلاول گلگت کی باتیں کرتا ہے, کشمیر کی باتیں کرتا ہے, دنیا میں جا کے اسپیچز دیکھتا ہے, کس منہ سے دیتا ہے؟ لوگ ہنستے ہوں گے اس کے اوپر, مذاق اڑاتے ہوں گے اس کا. ابے سالے تو یہ باتیں کر رہا ہے ہمیں گیان, تو اپنا شہر تو پیدا ہوا ہے, کراچی میں پیدا ہوا ہے نا, پلا ہے, بڑا ہے, ادھر یہ حال تو رہا ہے تیرے شہر کا, تو ہمیں کیا سکھائے گا؟ تو اب ضرورت ہے پیپلز پارٹی کا نام اٹھانے کی. مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر کچھ لوگ ہیں جو نظریاتی لوگ ہیں, جو واقعی میں پیپلز پارٹی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ ان کی کوششیں کامیاب ہوں گی, مگر مجھے پورا یقین ہے کہ ایم کیو ایم کی سینئر قیادت میں جو لوگ پیپلز پارٹی کے متحمل ہیں, ان کے مرہون منت ہیں, وہ کبھی آواز نہیں اٹھائیں. دیکھ لیجیے گا, لکھوا لیجیے گا. کل پرسوں میں خادم بول کا انٹرویو پراچے کا پروگرام میں سن رہا تھا, اس سے سوال پوچھو, لیفٹ رائٹ, ادھر کی بات, ادھر کی بات, ادھر کا گھما دیا اس. اور مصطفیٰ کمال سے سوال پوچھا جاتا ہے, وہ ٹو دا پوائنٹ اسٹریٹ کر کے جوتا مارتا ہے. پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم اس کی تعریف کیوں کرتے ہیں. لیڈرشپ ایسی ہوتی ہے, کلیئرٹی آف تھاٹ ہی نہیں ہے خالد مقبول کے اندر, پھر وہ لیڈر بنے رہتے ہیں. ظاہری بات ہے, کیسے آئی کلیئرٹی آف تھاٹ جب وہ اپنے ایکسٹینشن لے رہے ہیں اس کے نام سے, تو کیسے وہ اس کے خلاف بات کریں گے؟ بس یہ بات ہے, میں نے سوچا کہ آج شیئر کر لوں. ایک اور ویلاگ کروں گا, اس میں بتاؤں گا کہ ایک مفروضہ اور کلیئر کریں گے کہ مہاجر اپنے آپ کو مہاجر کیوں کہتے تھے, اور اس وقت پاکستان کے آئین بنتے ہوئے ٹائم پہ مہاجر ورڈ کیوں لکھا ہوا تھا. وہ میں اگلے ویلاگ میں کروں گا, ضرور سنیے گا, تاکہ اور جن کی سننے کی سمجھ میں نالج ملے گی. کیونکہ میری ایک انڈین مسلمان سے بات ہوئی تھی, اس نے مجھے یہ مفروضہ دیا, اینڈ آئی کائنڈ آف لائک اٹ. مگر کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آج جب پوری طاقتیں یہ ہونی چاہیے کہ ایم کیو ایم کا انٹر پارٹی الیکشن ہو کے, پارٹی متحرک ہو کے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک افیکٹو کیمپین چلائے. اس میں جماعت اسلامی کو بھی دعوت دیتا ہوں ساتھ دے, اس میں پی ٹی آئی سندھ کو بھی دعوت دیتا ہوں ساتھ دے. نہیں, ہم لگے ہوئے ہیں جی خالد مقبول چیئرمین کیوں ہیں, ہم لگے ہوئے جی کامران ٹسوری کو گورنر کیوں ہیں. وہ اچھا بائی دا وے کامران ٹسوری آئے تو تھے, 24 گھنٹے میں ہی رکے, واپس نکل لیے, ٹھیک ہو گیا. مجھے نہیں پتا کیوں نکلی ہے, مگر نکل لیے. آئی کیوں تھے بھائی 24 گھنٹے کے لیے, خرچہ کر, ترکی کی فلائٹ دور ہے, 7 گھنٹے کی تو ہوگی. خیر پیسوں کا مسئلہ تو نہیں ہے, کون سا اپنی جیب اپنا حلال کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اور خالد مقبول تو بھاگنے کے چکر میں, تو جس ٹائم پہ آپ کو متحرک ہو کے پیپلز پارٹی سے سوال کرنا چاہیے, اور ریاست کے اندر ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جو پیپلز پارٹی کو لائک کرنے چاہتے ہوں, لائک کرتے ہوں, ان سے سوال کرنا چاہیے. کب لگے ہوئے جی انٹرا پارٹی الیکشن کے چورن میں پھنسایا. چلے آئے کا سوچا آج آپ کو بتا دوں کہ ہم جیسے لوگوں نے پیپلز پارٹی, ہمارے ماں باپ نے کیوں پیپلز پارٹی چھوڑی, اور ہم کیوں پیپلز پارٹی کے آج خلاف بات کرتے ہیں, کیا تکلیف ہے, کیا غم ہے. پازیٹیولی لیجیے گا اس کو. کیا کیا آپ نے اس کے ادراک کے لیے؟ کچھ نہیں کیا. 20-25 سال جب وہ بڑھے ہو گئے ہیں, جب یہ واقعات دیکھنا شروع کیے تو 10-11 سال عمر ہوگی, آج سال بڑھے ہو گئے, حساب لگا لیں. تو بھائی آج سوچا کہ آج تھوڑا سا تاریخ آپ کو بتائیں. اب آپ اس کو صحیح سمجھیں غلط سمجھیں, یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. پیپلز پارٹی والوں, تم کتنی بھی کوشش کر لو آوازیں دبانے کی, کسی کو کدو فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہارے باپ نے بھی, تمہارے فاؤنڈر نے بھی کیا تھا ایف ایس ایف بنا کے 70s میں, کیا ہوا اشر, اینڈ کیا ہوا اس کا, یاد رکھنا. بے نظیر بھٹو نے بھی یہی کیا تھا, کیا اشر ہوا, یاد رکھنا. جو آج کرے گا اس کے کل کے ساتھ بھی یہی اشر ہوگا. اور یقین کریں یہ حشر کوئی ایم کیو ایم یا کراچی والوں نے نہیں کیا تھا, یہ ایک تقدیر نے کیا تھا آپ کے ساتھ. تو آپ جو بدماشی کریں یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو اس کا جواب ملے گا. ہم نہیں دیں گے, تقدیر دے گی. صحیح ہے نا. تو بس آج اتنی سی بات کرنی تھی, تو سوچا کہ آپ سے کر لیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان عوامی زندہ باد. آج میرا بھائی جس میں مل نہیں رہا, پتہ نہیں کہاں رکھ دیا میں نے, آئی تھنک دفتر بلایا. اور تمام شہری سندھ کے لوگوں کو, پاکستان کو دانشگاہی کا سلام. اللہ حافظ.